وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، سورہ انفال کی یہ آیت ہے 9ویں سپارے میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مسلمان ہو چکے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ رسول کی بات مانو۔ استجیبوا لبیک کہو، جواب دو۔ جب اللہ اور رسول تم کو پکارے تو اس کی پکار پر فوراً کہو کہ ہم حاضر ہیں، ہم نے اللہ رسول کی بات کو مان لیا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخش دے، تمہیں زندگی عطا کر دے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے بالکل شروع میں جہاں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے وہاں یہ حدیث نقل کی ہے۔ ایک صحابی نیت باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، جلدی جلدی نماز پوری کی اور نماز پوری کر کے تشریف لائے۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے تمہیں آواز دی تھی تم نے مجھے اس وقت میری جواب پر اور میرے پکارنے پر تم فوراً کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا ہے، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ رسول تم کو پکارے تو فوراً ان کی بات مانو، ان کی بات مانو۔ اس لیے فقہاء علماء کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور آپ کسی کو آواز دے اور اس آدمی نے نیت باندھی ہو اور آپ کہے فلاں، اس کو چاہیے نیت توڑے اور کہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے، کیا فرمائے؟ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات حاصل کرنے کے بعد واپس آ جائے، جہاں سے نماز توڑی تھی وہاں سے نماز شروع کر دیں، اس کی نماز ہی فاسد نہیں ہوگی، اس کی نماز ہی فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ کام میں اور آپ کریں تو ہماری نماز تو فاسد ہو جائے گی۔ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور ہمارا بھی صحیح قول فتویٰ اسی کے اوپر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ حیات تھے ایک آدمی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، مثلا ایک آدمی کا نام زید ہے، حضور فرما رہے او زید، اسے چاہیے نیت توڑے، جی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ اگر اس صحابی نے ایسا نہ کیا تو اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بنا دیں گے، پھر یہ کبھی اللہ رسول کی بات نہیں مان سکے گا، کبھی نہیں مان سکے گا۔ اللہ کہہ رہے نا اللہ رسول کی بات مانو، جب وہ تمہیں پکارے ایسی چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو، کان کھول کر سن لو کہ بے شک اللہ
بندے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ پکار رہا ہے، اللہ کا رسول پکار رہا ہے اور بندہ کان بھی نہیں دھر رہا ہے، تو جتنے بھی مزوں میں ہے، جتنے بھی اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے، اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ آئندہ کبھی یہ رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہہ سکے گا۔ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ آج سینکڑوں ارشادات میرے اور آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے، کان بھی نہیں دھرتے۔ ہوگی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوگی اللہ کی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں کوئی ایک جگہ تھوڑی ہے۔ جب یہ حکم آتا ہے ہم کہتے بس کسی ایمان والوں کو مخاطب کیا ہوگا، ہمیں اس سے کیا کام ہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ اتنی اہم بات ہے۔ نماز توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، آپ کی ساری باتیں سنیں، آپ کو جو حکم دے اس حکم کو پورا کرے، واپس آئے، اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے، جہاں سے نماز توڑی تھی اس سے آگے نماز شروع کرے۔ یہ درمیان کی باتوں سے اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ نماز تو ہمارے لیے بعض حالات میں توڑنا جائز، لیکن ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، ہم تو پھر نئے سرے سے پڑھیں گے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے ایک نابینا ہے، آگے کنواں ہے، مجھے پتہ ہے یہ کنویں میں گر جائے گا، مجھے نماز توڑ دینا چاہیے، اس کو بچانا چاہیے۔ میرا ایک بچہ ہے آگ کی طرف جا رہا ہے، میرا ایک بچہ ہے انتہائی خطرناک جگہ کی طرف جا رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ اگر میں نے اس بچے کا ہاتھ نہ پکڑا، اس کو نہ بچایا، یہ بچہ ہلاک ہو جائے گا، مجھے نماز توڑ دینی چاہیے، لیکن اس توڑنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، پھر مجھے نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ رسول اللہ کی پکار پر نماز نہیں ٹوٹتی ہے، نماز نہیں ٹوٹتی، اسی نماز کو وہاں سے دوبارہ پڑھو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس میں ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے۔ ہماری زندگی کس میں ہے؟ خدا رسول کا حکم ماننے میں ہے، شریعت کے ماننے میں ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے میں ہے، قرآن کریم پر عمل کرنے میں ہماری زندگی ہے۔ خوشگوار زندگی اس دنیا میں جو آدمی چاہتا ہے اسی کو حاصل ہوتی ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے، اور پھر ابدی اور اصل زندگی تو ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ اس ابدی زندگی کو خوشگوار بنانا تو ہے ہی اسی کے اوپر موقوف، شریعت ہی پر موقوف ہے۔ شریعت پر عمل کریں گے، اللہ رسول کی بات پر لبیک کہیں گے، اللہ رسول کی بات کو مانیں گے، آخرت کی زندگی خوشگوار زندگی، حیات طیبہ پاکیزہ زندگی اللہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ موقوف ہے اس کے اوپر۔ اگر اس دنیا میں اللہ رسول کی کوئی بات ایسی ہے جس میں تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی تکلیف گوارا کرنی پڑتی ہے، اپنے شہوات، اپنے لذات کی کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، دے دینا چاہیے، دے دینا چاہیے۔ آخر یہاں بھی تو ہوتا ہے نا، میں اس صحت مند زندگی کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور میں مشکل سے مشکل آپریشن کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ کاٹو جس کو کاٹنا ہے، جہاں سے کاٹنا ہے کاٹو۔ کیوں کاٹو؟ میری زندگی اچھی ہوتی، میری زندگی اچھی ہوتی۔ تھوڑی کتنی بڑی فیس بھی دیتے ہیں، تکلیف بھی برداشت کرتے ہیں۔ آخرت کی زندگی تو بہت بڑی زندگی ہے۔ اگر کسی حکم میں تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یہ سوچ کر کہ اس پر میری وہ زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کی خوشگواری اس بات پر موقوف ہے کہ ہم اللہ رسول کی بات مانیں گے، اللہ رسول کی بات مانیں گے۔ پھر اسی سے اوپر ایک عجیب آیت اللہ نے کہی، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ بدترین خلائق، زمین پر چلنے والی جتنی یہ مخلوق، جتنے جانور ہیں، ان میں بدترین وہ انسان ہے جو بہرے، گونگے اور سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔
اللہ کی بات آ گئی ہے تو صرف اللہ رسول کی بات ماننے کے لیے اپنے آپ کو بیرا بنا دیا، اللہ رسول کی بات کہنے کے لیے اپنے آپ کو گونگا بنا دیا، اللہ رسول کی بات سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل بیوقوف بنا دیا۔ باقی سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اپنے آپ کو بڑا عقل مند کہتا ہے، بدترین لوگ ہیں۔ اس آیت کے تحت امام بخاری روایت لائے ہیں، یہ آیت قبیلہ بنی عبد الدار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو کہتے تھے محمد کی بات سننے کے لیے ہم بہرے ہیں، گونگے ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ نے کہا یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے، یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور میں سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ اپنے مالک کا کچھ نہ کچھ فرما بردار تو ہوتا ہے۔ اور انسان کو جو جانور سے الگ کیا ہے، اس کو تمیز دی ہے، وہ تمیز اسی عقل کی وجہ سے تو ہے۔ عقل نہ ہو تو آدمی مکلف ہی نہیں ہے، پاگل مکلف نہیں ہوتے شریعت کے احکام، اس لیے کہ اس کی عقل ہی نہیں ہے۔ یہ بدترین لوگ ہیں۔ پھر یہ جو میں نے آیت پڑھی، اس کے بعد جو آگے آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے بچو، اس فتنے سے بچو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو تم میں سے خاص کر ظالموں کو نہیں، سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اس فتنے سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے خاص طور سے ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ بے دینی کا فتنہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فتنہ شرکیہ کفریہ رسومات ہیں، وہ فتنہ بدعات ہیں، وہ فتنہ ریاست کا فتنہ ہے، وہ فتنہ سیاست کا فتنہ ہے۔ معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، دینی اعتبار سے حکومتیں لوگوں کو دیوالیہ بنا دے گی۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کی وجہ سے جب لپیٹ میں آئے گا تو نہ نیک بچے گا نہ بد بچے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو مستعد کرو، جہاں یہ خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دفع کرو۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو تم میں سے برائی دیکھتا ہے ہاتھ سے ختم کر سکتا ہے، ہاتھ سے ختم کرے۔ حکومت ہاتھ سے ختم کر سکتی ہے، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس طاقت ہے۔ ومن لم یستطع فبلسانہ، اور جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، زبان کی طاقت تو ہے نا، زبان سے فتنے کو ختم کرے۔ اور جو زبان بھی نہیں چلا سکتا ہے تو وہ اپنے دل سے ہی کم سے کم اس کو برا تو جانے۔ نہ دل سے برا جانتے ہیں، نہ زبان سے برا جان رہے ہیں، اور نہ اپنی عملی قوت سے برا جان رہے ہیں، بلکہ فتنوں کی تعریفیں ہو رہی ہے، فتنوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ عجیب و غریب فتنے، ہمارا تو پورا ملک فتنوں کی لپیٹ میں ہے، بے حیائی کی لپیٹ میں ہے، ارتداد کا سیلاب، زندقہ کا سیلاب، الحاد کا سیلاب، ایک عجیب سیلاب ہے ہر طرف سے۔ ہماری آپ کی اولادیں، ہماری آپ کی نسلیں اس میں بے رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر آدمی اپنی مرضی کا مالک ہے، جو جدھر جانا چاہتے ہیں جائیں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ نہیں، اللہ کہہ رہے جب عذاب آئے گا تو نہ تم بچو گے نہ وہ بچو گے، نہ وہ بچیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وہ تم میں سے خاص ظالموں کو نہیں، سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا، سب کو تباہ کرے گا، سب کو ہلاک کرے گا۔ آج ہم اسی دور سے گزر، علماء بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم زبانی تو چلا رہے ہیں، اتنے ہم ڈنڈا تو نہیں اٹھا سکتے، ہمارا کام نہیں۔ ہاں ہم ڈنڈا اٹھا سکتے ہیں، ہم کو ووٹ دو، ہمیں اسمبلی میں بھیجو تو ٹھیک ہے۔ اپنے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی جگہ بھیجو جہاں پر آواز اٹھے، فتنے ختم ہو، اس فتنے کے ختم کرنے میں آپ سب شریک ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنے علماء کو آگے نہ بھیجا اور اس میں سستی کاہلی کی تو اس فتنوں کو پروان چڑھانے میں ہم سب کا ہاتھ ہوگا، ہم سب کا ہاتھ ہوگا۔ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، اسمبلیوں میں انشاءاللہ پگڑیاں، ٹوپیاں اور داڑیاں ہی نظر آئے گی انشاءاللہ، وہ دن دور نہیں ہے۔
یہ جو پاگل قسم کے، یہ ماتو قسم کے، یہ سب بھاگ جائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ یہاں تو میں اگر 1000 آدمی کے سامنے یہ بات کروں کہ لوگ کہیں مولوی صاحب اچھی بات کیا ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاس نہ قوت ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ کچھ، ہم کس تک بات پہنچائیں؟ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں پر جا کے کچھ بات کرو، وہ بات سب تک پہنچتی ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ فتنوں پر اور ان جرائم پر، ان گناہوں پر، خاص کر جو اجتماعی گناہ ہے، ایک آدمی ایک معاشرے کے اندر کسی کونے میں چھپ کر گناہ کرتا ہے، امید ہے اس کی وجہ سے عام لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا، اپنے گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن جب ایک معاشرے میں ایک گناہ کھل کر کیا جاتا ہے، اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے، اس کے لیے قانون پاس ہوتے ہیں، اور پھر کوئی بھی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا ہے، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، اس عذاب سے کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کے اوپر وہ عذاب آئے۔ اس وقت کفر کی دنیا، پوری کفر کی دنیا، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا قادیانی، کیا ہندو، سارے کفر اس پر جمع ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی جو اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، سارا کفر جمع ہو گیا ہے کہ ان کو مرتد بناؤ، ان کو اسلام سے خارج کر۔ اور میں نے کل اپنی مسجد میں بھی یہ بات کہی تھی جمعے میں، وہ بات میں نے نہیں کی، میں نے تو نقل کی ہے بات۔ ہندوستان میں بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، ان کا ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، بات کرتے ہیں تو ٹھوس بات کرتے ہیں۔ مولانا خلیل الرحمن نعمانی صاحب دعوت برکاتہ، یہ جو معارف الحدیث ہے نا، ان کے جو مصنف ہے مولانا منظور احمد نعمانی صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں، بڑی حیثیت ہے۔ وہ فرمانے لگے ہندوستان میں ہندوؤں کی ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کا نام بھی لیا ہے، وہ نوجوانوں کے کورس کراتی ہے، وہ کورس 3 مہینے کا بھی ہے، وہ کورس 6 مہینے کا بھی ہے، مشکل کورس نہیں ہے، بہت آسان کورس ہے۔ نوجوان لڑکوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان کو خالص ٹھیٹھ لکھنوی زبان، دہلی والوں کی زبان، آئیے تشریف رکھیے، بیٹھیے نا، کوئی اچھی بات ہو تو کہو گے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کوئی بری خبر سنو گے تو کیا کہو گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف ان کو یہ چیزیں سکھائی جا رہی، اور کوئی 3 مہینے میں سیکھ جاتا ہے، کوئی 6 مہینے میں، اور سیکھنے کے بعد پورے ہندوستان میں ہزاروں نہیں کروڑوں نوجوان لڑکوں کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ تمہارا ایک ہی کام ہے، مسلمان لڑکیوں کو مرتد بناؤ، کافر بناؤ، ان سے شادی کرو، ان کو اپنے گھروں میں لے کر آؤ۔ ہندوؤں کے تو ویسے بھی جہیز کا مسئلہ ایک عذاب ہوتا ہے، مصیبت ہوتی ہے، اس کا باپ تم کو لڑکی بھی دے گا، لڑکی کے ساتھ جہیز بھی دے گا، اس کو لے کر آؤ، ہم تمہیں کیا دیں گے، تمہیں ہندوستان کیا دے گا، 2.5 لاکھ روپے کا چیک نقد، یہ تمہارا 2.5 لاکھ روپے کا چیک نقد، ایک مکان مفت رہنے کے لیے، اور بہترین جاب، بہترین ملازمت تم کو مل جائے۔ ایک مسلمان لڑکی کو مرتد بنانے پر، اسلام سے خارج کرنے پر، اور تم ایسے جا کر پیش کرنا جیسے کوئی دہلی والا لڑکا آیا ہوا ہے، ہم سے رشتہ مانگ رہے ہیں، کوئی لکھنؤ کا ہے، ہندوستان کا حسب نسب والا ہے، اور بڑا پکا مسلمان ہے، ہر بات پر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور ذرا کوئی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بہت اچھا نہیں ہوا، اللہ رحم کرے، اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، یہ بات اس کو سکھا رہے ہیں، اور وہ ایسی زبان سیکھتا ہے اور ان کو پھیلایا ہوا ہے کتوں کی طرح۔ یہ بات تو ان کی ہے، آگے میں اپنی طرف سے ایک بات کہتا ہوں، صرف لڑکے نہیں، ان کافروں نے اپنی لڑکیاں بھی پھیلائی ہوئی ہے،
مسلمان نوجوان لڑکوں کو مرتد بناؤ، کافر بناؤ، پہلے اس کو اپنی جال میں پھنساؤ، جب وہ تمہارا عاشق ہو جائے اور بالکل مرنے لگے اور اس سے شادی کرو، اپنا کفر چھپاؤ، اور جب شادی ہو جائے اب بتاؤ میں تو قادیانی ہوں، میں تو عیسائی ہوں، میں تو ہندو ہوں، اب تمہارا باپ بھی مجھے نہیں چھوڑ سکتا، تم کون ہوتے؟ مجھے چھوڑ کر تو دکھاؤ۔ ایسے پھنسا دیتے ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، وہ جن لڑکیوں کو مرتد بنا رہے ہیں وہ لڑکے، اور یہ لڑکیاں جن لڑکوں کو مرتد بنا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول سے دور رہنے والے ہیں، اللہ رسول کی پکار پر لبیک کہنے والے نہیں ہیں، جو علماء سے دور، مساجد سے دور، مدارس سے دور، ہمارے بزرگوں کی خانقاہوں سے دور، تبلیغی جماعت سے دور، یہ وہ لوگ ہیں کہ بار بار ان کو موقع ملا ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، وہ نہیں کرتے ہیں، اللہ ان کے اور ان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، ایک رکاوٹ ڈال دیتا ہے، اب ان دلوں میں نہ ایمان جائے گا نہ میری باتیں جائیں گی، اب جاؤ پھر جہاں جانا ہے تم نے، پھرتے رہو، یہ اس کی سزا ہے، اس کی سزا ہوگی۔ لیکن جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ استغفار کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان، اس کے اور اس کے اس نیکی کے درمیان اللہ تعالیٰ آڑ ڈال دیتے ہیں، پھر معصیت اس دل میں نہیں جاتی ہے، کفر اس دل میں نہیں جاتا ہے۔ جو کفر کے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے، اسلام کے کام چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، پھر ایمان کو اور عمل صالح کو اس کے دل میں نہیں ڈالتے ہیں۔ کوئی معمولی آیت نہیں ہے، بڑی اہم آیت ہے، بڑا اہم پیغام ہے اس کے اندر۔ اللہ رسول کی بات مانو، جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہیں زندگی ہے، اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، آڑ بن جائے گی۔ یہ آڑ ہی تو بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، کیا کر رہے ہیں؟ امتوں کی تاریخ میں ایسے گناہ کے واقعات نہیں ملتے ہیں جو آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں۔ یہ ٹرانسجینڈر، یہ کبھی آپ نے کسی امت کے اندر سنا ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، قوم لوط میں بھی یہ نہیں تھی۔ ہاں، مرد کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، لیکن یہ سمجھتا تھا کہ میں بھی مرد ہوں، یہ بھی مرد ہے، یہ پہلے میرے ساتھ خباثت کرے گا پھر میں اس کے ساتھ خباثت کروں گا۔ لیکن ایسا کمینہ پن تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ ایک مرد کہتا ہے میں عورت ہوں اور مرد سے کہتا ہے تو میرے ساتھ وہ کام کر جو عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایسا پچھلی امتوں میں ہمیں کہیں بھی یہ گناہ نہیں ملتا ہے، اگر ملتا ہے تو اس امت کے اندر ملتا ہے۔ مرد ہونا ایک اعزاز ہے، ایک شرافت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حاشیے میں لکھا ہے اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک حدیث ہے نا، صحابہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں نکلے، بہت دن ہو گئے ہماری بیویاں تھیں نہیں، تو ہم نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول اجازت دے دو ہم خصی ہو جائیں، رہیں گے تو مرد لیکن وہ خواہش ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو حرام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نیچے حاشیہ بخاری میں ہے مرد ہونا اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، اس نعمت کو ٹھکرانا یہ کفران نعمت میں سے ہے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء تمام کے تمام اللہ نے مرد بھیجے ہیں، ایک عورت کو بھی اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ امامت اور خلافت اللہ نے مردوں کے اندر رکھی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد ہی نگران ہیں عورتوں کے اوپر، ان کا ذمہ دار مردوں کو ہی بنایا ہے۔ عورتیں بھی بیکار نہیں بنائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت بیکار ہے۔ اس 1.25 لاکھ انبیاء جن سے پیدا ہوئے وہ بھی تو عورت تھی، عورتیں ہی تھی نا، ان کا بھی تو ایک مقام ہے، ان کی بھی تو ایک حیثیت ہے، وہ تو پیغمبروں کی مائیں کہلائی ہے، وہ اپنی جگہ ان کا مقام ہے۔ لیکن آدمی بننا کتنی بڑی بات ہے۔ کسی کتے کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ میں کتیا بن جاؤں، کسی بندر کو یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ میں بندریا بن جاؤں، کسی گدھے کو یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی ہوگی کہ میں گدھی بن جاؤں۔
انسان جو اشرف المخلوقات فی احسن تقویم مخدوم کائنات ہے، یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ میں عورت ہوں اور وہاں جا کر اپنے آپ کو یہ کر، یہ ہے وہ اجتماعی گناہ، یہ ہے وہ گناہ۔ واتقوا فتنہ، اس سے بچو، اس کا عذاب آئے گا تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اب اس کے لیے آوازیں کون اٹھائے گا؟ ہم تو علماء تو بیچارے باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں تو اسمبلی کی ہیں اور الحمدللہ وہاں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں خالی ہے، وہاں باتیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو۔ الحمدللہ یہ امت ابھی تک جڑی ہوئی ہے، کٹی نہیں ہے اپنے رسول سے۔ ہاں ادھر ادھر ہو رہی ہے، کچھ منتشر ہو رہی ہے، ان کو جوڑو، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی رکھو۔ بے حیائی کے خاتمے کا ایک ہی علاج ہے، اس امت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کرو، ان نوجوانوں کے اندر وہ چیز منتقل ہوگی۔ ایک ہی راستہ اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے اپنی معصوم پاکیزہ زندگی ان کے سامنے رکھی۔ دیکھو میں تمہارے سامنے پیدا ہوا، تمہارے سامنے 25 سال کا ہوا، اپنے سے بڑی عورت، بیوہ عورت اور بچوں والی عورت سے شادی کی، اگلی 25 سال بھی اس کے ساتھ گزار دی۔ 50 سالہ زندگی مکہ والوں کے سامنے، وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ، تمہارے سامنے میں نے زندگی گزاری ہے۔ اگر کوئی ایک بھی معمولی سا بھی شوشہ ہوتا جنسی جذباتی بے راہ روی کا، مشرکین اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنے پکے دشمن جو حضور کو کبھی کہتے تھے شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے ساحر ہیں، کبھی کذاب کہتے تھے، کبھی مفتری کہتے تھے، اگر آپ کی پاکیزہ زندگی میں اتنی معمولی سی بھی کوئی بات ہوتی، مشرک کبھی نہیں چھپاتے آپ کو، لیکن تھی نہیں، وہاں تو یہ چیزیں تھی نہیں۔ کسی بھی سچے نبی کی زندگی اٹھاؤ، اس میں آپ کو ذرہ برابر بھی بے راہ روی نہیں ملے گی۔ جتنے جھوٹے نبی پیدا ہوئے ہیں ان کی زندگی اٹھاؤ، سب بے غیرت، یا تو نشئی تھے، شرابی تھے، زانی تھے، بدکار تھے۔ میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، جتنے بھی جھوٹے نبی، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ اشعری، جتنے بھی ہیں، ہر ایک کی زندگی اٹھاؤ، انتہائی درجے کا گندا انسان، انتہائی درجے کا گندا انسان۔ پاک سچے انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی سیرت اٹھا کر پڑھو، ایسی تقدس، ایسی عظمت، ایسی پاکیزگی، انسان کو رشک آتا ہے۔ لوگوں کو اتباع سکھانا ہے تو یہ اتباع یہ نہیں ہے کہ کل 12 ربیع الاول ہے، ہر آدمی ٹھیک ہے، لوگ محبت میں کرتے ہیں، کوئی بھی ضد میں نہیں کرتا، لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ اور مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہے کہ 12 ربیع الاول ہے اور رکشے والے اپنے جلوس نکال رہے ہیں، کون ہے جی؟ ہمارا بھی کام ہے، ہم جلوس نکال رہے ہیں۔ ادھر موٹر سائیکل والے نے سائلنسر نکالا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی تو عاشق رسول۔ ادھر ریڈیو والے نے اپنا جلوس نکالا، گدا گاڑی والے کہتے ہیں ہم بھی تو عاشق رسول ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ ادھر انہوں نے گدوں کو لات ماری اور ایک جلوس نکال رہا ہے، کیا بات ہے جی؟ 12 ربیع الاول عشق رسول میں ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کر رہے تم لوگ؟ بڑے بڑے کیک، اس پر لکھا بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کیک پر روزہ اطہر بنایا ہوا ہے، سبز گنبد بنایا، اسی پر چھری رکھ کر اس کو کاٹ لیں۔ اور تمہارے اندر عقل ہے تم کیا چیز ہو؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم والبکم، کچھ عقل ہے آدمی کر کیا رہے؟ محبت سیکھنی ہے صحابہ سے، ہر نبی کو اللہ نے صحابہ عطا فرمایا، ہم صرف ہمارے رسول کے صحابہ نہیں ہیں، ہر نبی کو اللہ نے صحابہ عطا فرمایا، اور ہر صحابی نے اپنے نبی کے ساتھ اچھی طرح محبت، اس میں شک نہیں، لیکن تمام انبیاء کرام کے صحابہ کی محبتوں کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت، ادب اور احترام کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو حضور کے صحابہ کی محبت سب پر غالب ہو جائے گی۔ ایسی محبت کی ہے صحابہ کرام،
ایسی نرالی محبتیں ہیں کہ ہمیں تو کسی پیغمبر کی تاریخ میں ایسی محبت ملتی بھی نہیں ہے۔ ہم نے آج تک کسی پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ ان کے صحابی نے اپنے پیغمبر کے وضو کا پانی ہی زمین پر گرنے نہیں دیا، ہاتھوں میں لیتے تھے، اپنے اوپر ملتے تھے۔ یہ چیز ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ملتی ہے۔ ہم نے آج تک تاریخ میں یہ نہیں پڑھا کہ کسی امت نے اپنے نبی کے بالوں کو محفوظ رکھا، ان کے کرتے کو محفوظ رکھا، ان کے جوتوں کو محفوظ رکھا، ان کے تلواروں کو، ان کے نیزوں کو محفوظ رکھا۔ یہ نرالی محبت اگر ملتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ملتی ہے۔ ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا، ایسا ادب کہ دنیا حیران ہے، لوگ ایسا بھی ادب کر سکتے ہیں۔ محبت سیکھنے تو ان سے سیکھو۔ آپ کے اشارے پر اپنی جان قربان کرنے والے، آپ نے جو کہہ دیا بس وہ آخری بات ہے، اسی پر سب کچھ قربان ہے۔ محبت کرے آدمی رسول سے، لیکن محبت کے ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے تم جمع ہو گئے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے کام مت کرو۔ یہ چیزیں محبت کی ہوتی تو صحابہ کبھی یہ محبتیں نہیں چھوڑتے، وہ سب کچھ کر چکے۔ اس اعلیٰ معیار پر ہے صحابہ کہ بعد والوں سے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم محمد کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہوگے۔ ان کے ایمان معیار ہے، صحابہ کرام اس امت کے لیے بہترین معیار ہے، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب صحابہ ہیں۔ آج محبتیں تو انہوں نے کی ہے، اور آج بھی الحمدللہ اس امت میں کمی نہیں ہے۔ ہمارے اس دور میں آج کے اس دن تک اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے جوان موجود ہیں، ایسے بوڑھے موجود ہیں، ایسی عورتیں موجود ہیں جو صحابہ اور صحابیات کی یادیں تازہ کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر کھڑے ہو کر اپنی نبی کی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے، میں ہوتا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ہے صحابہ کی یادیں تازے کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ ایک تابعی ہے، صحابی اس سے کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ میں بھی کہتا ہوں خدا کی قسم آج ایسے نوجوان اس وقت آج کی تاریخ میں موجود ہیں، اگر اللہ کے رسول ان کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک اس امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن دشمن لگا ہے ان کو بیراہ روی پر، ان کو غلط راستوں پر لگانے پر لگا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم ان کا خیال کریں۔ اگر یہ ہماری اولاد ہے، ہر آدمی اپنے گھر کی فیملی اپنی اولاد پر خیال رکھے تو معاشرہ کیسے بگڑے گا نہیں۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو یار، ہم نے تو کہہ دیا، بات مانتے ہی نہیں، نکل گیا، جانے کیوں جا رہا ہے، یہ غلط راستے کی طرف جا رہا کیوں ہے؟ ایک پانی کا جہاز ہے، نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں، کون اوپر جائے گا پانی لینے کے لیے؟ یہیں سے سوراخ کرو، پانی بھریں گے۔ اوپر والوں نے توجہ نہیں دی تو نیچے والے بھی غرق ہوں گے، اوپر والے بھی غرق ہوں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس سے، وہ آئے گا، وہ عذاب آئے گا تو کوئی بھی نہیں بچے، اوپر نیچے والے سب جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ یہ باتیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اہدنا لصالح الاعمال والاخلاق، لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم لا تحرمنا خیر ما عندک لشر ما عندنا یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے معمور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی اتباع نصیب فرما دے۔ تمام انبیاء کرام علیہ والسلام کا ادب اور احترام ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس امت کو بیراہ روی سے، گمراہی سے، بدچلنی سے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان بچوں بچیوں کی حفاظت فرما۔ خدایا ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر یا اللہ ان کو اپنے نبی سے جوڑ دے۔
اللہ ان کو علماء سے جوڑ دے، اپنے دینی مراکز دینی مساجد کے ساتھ ان کا تعلق قائم فرما دے۔ یا اللہ اس وقت جتنے بھی لوگ اس امت کے گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما، اللہ ان فتنوں کو ختم فرما، اللہ ان شریروں کو ختم فرما، اللہ ہمیں کامل ہدایت عطا فرما، اس ہدایت پر ہمیں قائم اور دائم فرما، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ آسمانوں کی طرف سے بھی ہماری حفاظت فرما، زمین کی طرف سے بھی ہماری حفاظت فرما، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آفات سے، بلیات سے، وباؤں سے، بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، موذی بیماریوں سے، تکلیفوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما، اے اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ کی گناہوں سے تجاوز فرما، اللہ تجاوز فرما لے، اللہ ان کو اکٹھا فرما، ان کے اندر اجتماعیت پیدا فرما۔ اے اللہ جو قرون اولیٰ میں ان کی طاقتیں تھیں، ان کی جو شوکت تھی، ان کا جو دبدبہ تھا، خدایا اس آخری دور میں وہ دبدبہ دوبارہ عطا فرما۔ یا اللہ وہ شان و شوکت دوبارہ نصیب فرما، اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہمارے علماء کی، ہمارے عوام کی، سب کی حفاظت فرما، اس محلے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، عالی درجات نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔